بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں سورۃ الفاتحہ کا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، اس کا سب سے مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے، کیونکہ اس کی ہر نماز میں تلاوت کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کا ایک نام سورۃ المناجات، کیونکہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے، کیونکہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن مجید میں اتری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ صحیح مسلم 806۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سام کے ڈسے شخص پر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ صحیح بخاری 5736۔ سورۃ الفاتحہ کا اگر ہم مرکزی خیال دیکھیں تو اس میں دعا مانگنے کی طریقے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ناظرین، اس سورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ پورا قرآن مجید صراط مستقیم کی تفسیر ہے۔ سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے اور پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت ناظرین گرامی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن۔ جی ناظرین، یہ تھی میری آج کی سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے۔ یہ وہ انفارمیشن تھی جو ہمیں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو میری ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر کریے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔